نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اللہم انفعنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما آمین یا الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج ہم جس بات پہ بات کریں گے وہ ہے اعراض، یعنی کہ اوائڈ کرنا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اسلام ایک اہم معاشرتی اصول اعراض یعنی کہ اوائڈنس، یعنی شکایت اور اختلاف کے موقع پر ٹکراؤ سے پرہیز کرنا، اشتعال کے موقع پر رد عمل کا طریقہ اختیار نہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو مثبت رویے پر قائم رکھنا۔ ہر مرد عورت کا مزاج دوسرے مرد عورت سے مختلف ہوتا ہے، اسی طرح ایک اور دوسرے کے درمیان اور بہت سے فرق ہیں، جس کی بنا پر بار بار ایک کو دوسرے سے ناخوشگواری کا تجربہ پیش آتا ہے۔ ایک اور دوسرے کے درمیان اختلاف کی صورتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اجتماعی زندگی میں خواہ وہ گھر کے اندر کی ہو یا گھر کے باہر کی، اس طرح کی ناپسندیدہ صورتحال کا پیش آنا بالکل فطری ہے۔ اس کو روکنا کسی حال میں ممکن نہیں۔ اب ایک طریقہ یہ ہے کہ ہر اختلاف سے ٹکراؤ کیا جائے، ہر ناخوشگواری سے براہ راست مقابلہ کر کے اس کو دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس طرح کی کوشش غیر فطری ہے، اس لیے کہ وہ مسئلہ جو ہے اس کو بڑھانے والا ہے، یعنی کہ اس طرح کا رویہ ہوگا تو مسئلہ جو ہے وہ ختم ہونے کی بجائے یا کم ہونے کی بجائے کیا ہو جائے گا، وہ بڑھ جائے گا، بات بڑھ جائے گی۔ وہ ہرگز اس کو گھٹانے والی نہیں ہے۔ اسلام میں ایسے مواقع پر اعراض کی تعلیم دی گئی، یعنی ناخوشگوار صورت حال کو مٹانے کی بجائے اس کو برداشت کرنا، اشتعال انگیزی کا مقابلہ کرنے کی بجائے اس کو نظر انداز کرنا، اختلاف کے باوجود لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنا۔ اسلام کے مطابق یہ صرف ایک معاشرتی طریقہ نہیں ہے بلکہ وہ ایک عظیم ثواب بھی ہے۔ لوگوں کے درمیان اچھے طریقے سے رہنا عام حالات میں بھی ایک ثواب ہے، مگر جب کوئی شخص شکایت اور اختلاف کے باوجود لوگوں کے ساتھ اچھے رویے پر قائم رہے، وہ اپنے منفی جذبات کو دبا کر مثبت روش کا ثبوت دے، اس کا ثواب بہت بڑھ جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں ایسے لوگوں کا شمار محسنین میں کیا جائے گا، یعنی وہ لوگ جنہوں نے دنیا کی زندگی میں برتر اخلاق اور اعلیٰ انسانیت کا ثبوت دیا۔ اعراض کے بغیر اعلیٰ انسانی کردار پر قائم رہنا تو ممکن ہی نہیں۔ تو یہ تھا تھوڑا سا، یعنی کہ اوائڈ کرنا یا اعراض ہمارا ٹاپک آج کا، جس میں ہم نے بہت ساری باتیں جو تھی وہ سیکھیں۔ تو اس میں ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم کتنی دفعہ بحث مباحثے میں پڑھتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں جب ہم خود بھی دیکھتے ہیں کہ اگر گھر میں، جیسے کہ یہاں پر شروع میں جو آج ہم نے بات دیکھی اس میں یہی تھا کہ ہر انسان ایک دوسرے سے مختلف ہے، چاہے وہ بہن بھائی ہیں، چاہے وہ ہسبینڈ وائف ہیں، یا پھر فرینڈس ہیں، یا پھر کوئی اور رشتہ ہے۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چیز میرے مطابق ہونی چاہیے، ہر کوئی میری طرح سوچے، ہر کوئی میری طرح کرے، جو مجھے پسند ہے وہ کرے، تو پھر کیا ہوگا؟ ہر بات میں ٹکراؤ،
چاہے وہ 2 بہن بھائی ہیں یا وہ ہسبینڈ وائف ہیں، تو کیا ہوگا؟ اس گھر کا ماحول اگر کوئی اوائڈ نہیں کرے گا، اعراض کا معاملہ نہیں کرے گا، تو اس گھر کا سکون جو ہے وہ ختم ہو کے رہ جائے گا۔ سب سے بہترین رویہ یہی ہے کہ اگر آپ کو کسی کی بات، سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ اچھے موڈ میں نہیں ہے، یا اس کی صحت کا کوئی ایشو ہے، یا وہ تھکا ہوا آیا ہے، تو آپ کا کام ہے کہ اگر اس وقت اس کو غصہ ہے، یا وہ آپ سے بات نہیں کرنا چاہ رہا، یا آپ کی بات نہیں سن پا رہا صحیح سے، تو آپ خاموشی کریں، آپ اعراض برتیں۔ دیکھیں نا قرآن پاک میں یہ بات کتنی دفعہ ریپیٹ ہوئی، انبیاء کرام کا جب ذکر آیا، جب ان کی قوموں نے ان کو تنگ کیا، ان کو اذیت دی، ان کو تکلیف دی، کیا کچھ نہیں کیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جواب میں کیا کہا کہ آپ اعراض برتیں، انتظار کریں جب تک ایک وقت مقرر ان کا نہیں آیا۔ پھر اسی طرح ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے کہ جو لوگوں کی تکلیف اور اذیت دینے کے باوجود انہی کے اندر رہتا ہے، ان کی باتیں سہتا ہے، اس شخص سے جو کہ سب کو چھوڑ چھڑا کے الگ تھلگ ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ اگر ہم اس طرح کا معاملہ، اس طرح کا رویہ اپنا لیں گے انشاءاللہ العزیز، تو ہم دیکھیں گے کہ ہم دوسروں کے لیے بہت زیادہ آسانی پیدا کر سکتے ہیں اور خود بھی اس میں بڑا سکون فیل کریں گے۔ اگر ہم ہر وقت ہر چیز کو کریکٹ کرنے میں، ہر چیز سے ٹکراؤ کریں گے، تو دوسرے تو ہمیں ناپسند کریں گے، لیکن ہم بھی جو ہے وہ ہر وقت بے سکون رہیں گے۔ تو اسلام اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ اسلام ایک پرسکون مذہب ہے، وہ خود بھی سلامتی اور دوسروں کے لیے بھی ایک مسلمان کو سلامتی کا ہی میسج دیتا ہے، چاہے وہ زبان ہو، چاہے اس کا رویہ ہو، اس کی باڈی لینگویج ہو۔ تو انہی چند باتوں کے ساتھ اس بات کو کمپلیٹ کروں گی۔ امید کرتی ہوں کہ ہم اس ٹاپک کی روشنی میں اپنا سب جائزہ لیں گے کہ ہم کہاں کہاں اوائڈ کر سکتے ہیں، اور اپنے چاہے وہ ورک پلیس ہے، چاہے وہ لرننگ پلیس ہے، چاہے وہ گھر ہے، چاہے وہ ہمارے نیبرز ہیں۔ جیسے کہ پچھلا ٹاپک ہم نے صفائی کا پڑھا تھا، اس میں بھی یہی تھا کہ نہ کہ صرف مومن اپنی کیئر کرتا ہے، اپنے جسم کی کیئر کرتا ہے، بلکہ وہ اپنے سراؤنڈنگ ہر چیز کی کیئر کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے اندر وہ صبر، وہ حوصلہ پیدا کرے کہ ہم دوسروں کی باتوں کو اگنور کر سکیں اور برے کے جواب میں اچھا کر سکیں۔ آمین۔ تو انہی چند باتوں کے ساتھ بات کو ختم کروں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔